الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، آج اس دور کے اندر ہر بندہ اس بات کی کوشش میں ہے اور اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس پریشانی میں ہے کہ کس طریقے سے میرے رزق کے اندر برکت آ جائے۔ میری زندگی کے اندر بے برکتی بہت ہے، تو آیا کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کے رزق کے اندر برکت آتی ہے، اور کون سے ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی اور رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ اب برکت، میں اور آپ برکت کا جو مفہوم اور معنی مراد لیتے ہیں کہ کروڑوں اور اربوں روپے ہو ہمارے پاس، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا مکان ہو اور بہت وسیع کاروبار ہو، تو ہم اس چیز کو برکت کہتے ہیں۔ دوسری برکت کہ زندگی کے اندر آپ کی ضروریات اللہ رب العزت تھوڑے سے وسائل کے اندر پورا کرے، اور اللہ رب العزت ان تھوڑے سے وسائل کے باوجود بھی اللہ آپ کو اپنے در کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔
اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، گاڑی زیادہ ہے، مکان زیادہ، کاروبار وسیع، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ ہر کسی کو دے، لیکن اس کاروبار کے اندر اگر آپ پریشان ہو، اس کاروبار کے اندر آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتے، اس کاروبار کے اندر آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہی نہیں ہے کہ میری اولاد کہاں پر ہے، کیا کر رہی ہے میری اولاد، تو یہ لاکھوں کروڑوں کیا اگر اربوں بھی ہیں تو یہ برکت نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ پر عذاب بھیجا ہے۔ ہاں لاکھوں اور اربوں ہو، لیکن آپ تمام حقوق کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کے حق کو بھی پورا کر رہے ہیں، بچوں کے حق کو بھی پورا کر رہے ہیں، پڑوسی کے حق کو بھی پورا کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو بھی قرآن اور احادیث کی روشنی میں پوری زندگی آپ کی گزر رہی ہے، تو یہ مال پھر آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، تو برکت۔ لیکن اگر آپ کے پاس کروڑوں اور اربوں ہیں اور آپ کو اپنی اولاد کا ہی نہیں پتہ کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، آج ہم دیکھ لیں نا یہ گلیوں کے اندر جو شتر مہار کی طرح ہمارے بچے کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، باپ کو پتہ بھی نہیں کہ میرے بچے کہاں پہ ہیں۔ ابھی میں بال بنا رہا تھا اس دکان کے اندر، تو ساتھ میں ایک مصیبت آئی ہے ہماری کالونی کے اندر، وہ جو گیمسا کھیلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اور 100 200 300 روپے کا جوا وہاں پر وہ کھیلتے ہیں کھلے عام، اور پھر وہ بچے ایک دوسرے کو جن الفاظ سے یاد کر دیتے، آپ یقین مانیں کہ میرے زبان پر تو کیا آپ حضرات کی زبان پر بھی وہ الفاظ نہیں آ سکتے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بہن اور ماں کی گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو، تیری ماں ایسی یہ تم نے کیا کرے، تیری بہن ایسی تم نے یہ کیا کر دیا۔ اللہ کرے کہ ہماری اس کالونی کے افراد میں کچھ غور اور فکر اور کوئی اس طرح کی ترتیب بنے کہ اس بدبخت کے پاس جا کر تانے میں درخواست دے کر کہ ان بدبختی کو ہمارے اس کالونی سے نکال دیا جائے، ورنہ اللہ نہ کرے کل میرے اور آپ کے بچے بھی اس گندگی کے اندر پڑے رہیں گے۔ تو برکت تھوڑے سے وسائل کے اندر بھی اللہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرے، تھوڑے سے وسائل کے باوجود بھی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ ہو، تھوڑے سے وسائل کے باوجود بھی آپ کے دل کو سکون ہو، آپ کاروبار میں بھی سکون میں ہو، گھر کے اندر بھی سکون میں ہو، مسجد کے اندر بھی سکون میں ہو، یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، رزق کے اندر برکت یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، لیکن جو میں نے اور آپ نے برکت کا جو مفہوم اپنے ذہن کے اندر بٹھایا ہے کہ اس برکت کے لیے کہ مال زیادہ ہو، پھر اگر اللہ یاد نہ ہو اس مال کے اندر تو برکت حاصل کرنے کے لیے پھر ہم دوسرے کا حق مارتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے 2-3 انچ پر اپنے بھائی کے ساتھ زمینوں پہ لڑتے ہیں، 2000-5000 کے ساتھ اپنے بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 5-10 ہزار روپے کی وجہ سے والدین کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو پھر یہ مال اگر اربوں تک بھی چلا جائے تو پھر یہ برکت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے برکت زمین اور آسمان کے نعمتوں کے خزانے لوٹنے کے لیے جو اعمال بتائے ہیں، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے، ایمان کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر لیتے، تو ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان کے دروازے جو برکتوں سے بھرے ہوئے ان برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، زمین کے اندر جو خزانے میں نے چھپائے ہیں اس زمین کے خزانوں کے دروازے میں اس کے لیے کھول دیتا، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان بھی کامل ہو اور تقوی بھی کامل ہو۔ تقوی ہے کیا چیز؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایک ایسے راستے پر جا رہے ہو کہ جہاں دائیں طرف بھی کانٹے ہیں، بائیں طرف بھی کانٹے ہیں، اور آپ نے ریشم کا لباس بھی پہنا ہے، اس ریشم کے لباس کو بھی اور اپنے جسم کو بھی دائیں اور بائیں کانٹوں سے بچا کر کے اس راستے کو پار کرنا ہے۔ تو آج دائیں طرف بھی ہمارے لیے گناہوں کے انبار پڑے ہیں، بائیں طرف بھی گناہوں کے انبار پڑے ہیں۔ ان دائیں بائیں کے گناہوں کو سے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تک پہنچنا، یہ تقویٰ ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی اللہ ہو اور ہمارے وجود پر بھی اس کی اثرات ظاہر ہو۔ حالانکہ آج کل تو تقویٰ یہ ہے کہ بھائی وہ دل کا تقویٰ ہونا چاہیے، باقی آپ کا اگر شکل یہودیوں کی جیسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا اگر لباس یہود و نصارہ جیسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی پوری زندگی یہود و نصارہ جیسی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی حیا، تقویٰ، پردہ، یہ تو سب دل کے اندر ہونا چاہیے، تو اس نے بھی بڑا عجیب سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا شلوار کیوں پہنا ہے، اس کو بھی نکال دو، دل کے اندر تم بڑے باحیا ہو، اس شلوار کو پہن دو، بس اسی طرح گھومو پھر، تم دل کے اندر خیال کرو کہ میں سب سے بڑا حیادار ہوں۔ اس لیے تقویٰ ہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں گناہوں کے انبار ہوں، ان گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں جانا اور اللہ کو پا لینا۔ شیطان بدبخت نے تو کہا تھا اے اللہ مجھے قیامت کے صبح تک مہلت دے دے، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی، تو اتنا بدبخت کہ اللہ کے سامنے آ کر کہا مجھے قسم ہے تیری ذات کی کہ میں تیرے ان بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ان پر دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، ان پر بائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان پر اوپر سے بھی حملہ کروں گا، نیچے سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے، اور اگر کہیں بھی نہ ہوا تو ان کے راستے میں آلتی پالتی لگا کر بیٹھ جاؤں گا، لیکن ان کو گمراہی کی طرف ضرور لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا جو میرے خاص بندے ہوں گے جن کے دلوں کے اندر میرا تعلق تقویٰ ایمان ہوگا، ان پر کبھی بھی تمہارا زور نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، زمین اور آسمان کے برکات کو حاصل کرنا، زندگی کے اندر، رزق کے اندر، مال اور اولاد کے اندر برکت کا جو راستہ اللہ نے بتایا ہے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، ایمان بھی کامل ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کا لائق نہ سمجھے، عبادت کا لائق نہ سمجھے، یہ ایمان ایسا ہو۔ اور پھر جب ایمان لے کر آ گئے تو اپنی زندگی کو گناہوں سے بھی بالکل پاک کریں۔ دوسرا عمل جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی اور رزق کے اندر برکت آتی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر توکل کرے گا تو توکل کے بعد اللہ نے فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، یہی رب تمہاری لیے کافی ہو جائے۔ اب جس کو رب مل جائے، جس کو اللہ مل جائے، تو آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء، اے آدم کے بیٹے تم نے مجھے پا لیا تم سب کچھ پا جاؤ گے، اور اگر تم مجھے نہ پاؤ فقدت کل شیء، تم نے پوری دنیا کو اپنے ہاتھ سے جانے دے دیا، پوری دنیا کے کائنات کے خزانے تمہیں ملے لیکن رب نہ ملے تجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ فقدت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز تیرے ہاتھ سے چلی گئی۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے آدم کے بیٹے میں رب ہو کر تمہارے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں، اس لیے مجھے پانے کی کوشش کرو۔ تو رزق کے اندر برکت کا دوسرا راستہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ رب العزت پر توکل کرے۔
اور توکل کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، جو اللہ رب العزت کا تعلق دل میں لے کر زندگی گزارے گا، تو یہی بندہ اللہ پر توکل کر سکتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ پرندے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اگر تم بھی اسی طرح توکل کرنا شروع کرو تو جس طرح بغیر کاروبار کے، بغیر کام کاج کے اللہ رب العزت ان پرندوں کو کھلاتے ہیں، اللہ تمہیں بھی اسی طرح کھلائے گا۔ اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آج اللہ رب العزت کو پہچان کر کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور شان اس کو دل میں بٹھا کر کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا کی تمام غم اور فکروں سے بالکل بے حال کر دیا ہے۔ اللہ ان کو سب سے اچھا کھلاتے ہیں، اللہ نے ان کی گاڑی کا سب سے بہترین انتظام کیا ہے، اللہ نے ان کے گھر کا سب سے بہترین انتظام کیا ہے۔ آپ کرائے کے گھر میں بھی ہو لیکن آپ کا دل سکون میں ہو۔ پرسوں میں ایک حاجی صاحب سے ملا، انہوں نے کہا جس گھر میں وہ رہ رہا تھا، کہتے یہ گھر ہمارا اپنا تھا لیکن پھر کچھ قرضے آ گئے، پھر یہ گھر ہم نے بیچ دیا، اب میں کرائے پہ رہ رہا ہوں۔ لیکن اس کی بات سنیں، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، دنیا ہے، کبھی جاتے کبھی آتا ہے۔ اتنی اطمینان کی بات کیا کہتا ہے میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ جو گھر آپ کے نام کا ہو پھر اس آپ کو بیچ دو اور اس گھر کے اندر کرائے پہ رہتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ اتنی اطمینان کی بات کر لو گے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، آنی جانی کی چیز ہے۔ بڑے اطمینان سے اس نے کہہ دیا۔ تو تیرے پاس پیسے نہ ہو، مال نہ ہو، گاڑی نہ ہو، لیکن دل کے اندر سکون ہو، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کے رزق کے اندر سب سے بڑی برکت ہے۔ گاڑی میں ہو کے، کاروبار ہو کے، خاندان ہو کے، لیکن دل کو سکون نہ ہو، آپ سمجھ لو کہ آپ کی زندگی بڑی بے برکتی والی زندگی۔ تیسرا عمل جو قرآن اور حدیث ہمیں جس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم سچائی اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر سچائی شروع کریں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بندوں نے آپس میں کوئی خرید و فروخت کی، جب تک جدا نہ ہو اس وقت تک یہ معاملہ پکا نہیں ہوتا۔ جب وہ پکا ہو جائے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو جس نے خریدا ہے اس کو وہ مال، جس نے بیچا ہے اس کو پیسے، یہ ان کے ہو جائیں گے۔ لیکن شرط لگایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر ان صدقہ، اب مال کے اندر بھی اور جو چیز خریدی اور بیچی گئی ہے اس کے اندر بھی یہ سچ بولے، وَبَيَّنَا، اس مال کے اندر اور سودے کے اندر جو غیب ہو اس عیب کو بھی بتا دیا جائے، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ ان دونوں کی خرید و فروخت کی چیزوں میں دونوں کے لیے برکت ڈال دیتے ہیں۔ دو شرطیں لگائی، ایک سچائی کہ سچ بولے دونوں، دوسرا کہ جو عیب اس کے اندر ہو وہ عیب بھی بتا دے کہ میں جو چیز آپ پر بیچ رہا ہوں اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری کا اس کے اندر برکت ڈالی گئی۔ لیکن جب دو بندے آپس میں معاملہ کریں، خرید و فروخت کریں، کذبا، دونوں جھوٹ بھی بولے، وکتما، اور ان عیب کو چھپائے، جو چیز عیب اس چیز کے اندر ہے، مال کے اندر یا سودے کے اندر، اس کو چھپایا جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کے مال اور سودے سے اس برکت کو چھین لیا جاتا ہے۔ آج آپ بتا دیں کہ آج ہمارے اور آپ کی جو مارکیٹ اور دکانیں ہیں اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ میں یہ چیز آپ پر بیچ رہا ہوں، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کے باوجود اگر آپ لینا ہے تو آپ کی مرضی، نہیں لینا تو نہ۔ ہم اس عیب کو چھپانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کہتے دکان سے تم نے یہ چیز نکال دی، اب تمہاری چیز ہے، تم جو بھی ہے، میری دکان کے اندر ٹھیک تھا، دکان کے اندر بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن دکان کے اندر تم نے اس کو چھپایا، دکان کے باہر اس کو وہ چھپی ہوئی چیز نظر آ گئی، تم تو خوش ہو گئے کہ میں نے ایک عیبدار چیز اس پر بیچ دی، لیکن اس مال کی وجہ سے آپ یہ کہو گے کہ میں گھر کے اندر کچھ چیزیں لے جا کر میں اور میری اولاد سکون کی زندگی گزار
دار لگے؟ اللہ فرمائے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہی مال یا تو تانوں کے اندر لگے گا، کچہریوں کے اندر لگے گا، اسپتالوں کے اندر لگے گا، یا تو کنجریوں پر لگے گا، یا رسم و رواج پر لگے گا، کبھی اللہ کی رضا کی چیز پر نہیں لگے گا، کبھی ایسی جگہ پر نہیں لگے گا جہاں پر تمہیں اور تمہاری اولاد کو سکون ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تم نے جو مال جھوٹی وجہ سے کمایا ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے مال کے اندر کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں اور آپ اگر بڑوں کی زندگی دیکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی دکان کے اندر بتیجا بٹھایا تھا اور خود کسی کام سے باہر چلا گیا۔ جب راستے میں آ رہا تھا، ایک بندہ ہے اونٹ لے کر جا رہا ہے راستے پر، اس نے صحابی نے اس اونٹ کو پہچان لیا کہ یہ اونٹ تو ہماری دکان کا ہے۔ اس کو پوچھا کہ یہ اونٹ کتنے کا خریدا؟ اس نے بتا دیا کہ 10 درہم کا میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا جی جہاں سے خریدے وہیں پر آپ آ جائیں۔ وہ بندہ اونٹ لے کر اپنی جہاں سے خریدا تھا وہاں پر گیا، وہاں پر ان کو بٹھا کر کہا اس اونٹ کی پاؤں ہے، اس کے اندر جو کر ہے اس کر کے اندر زخم ہے، ابھی تو آپ کو چلتا ہوا ٹھیک لگا ہے، لیکن جب آپ اس پر وزن ڈالو گے تو اس زخم کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، اور جس طرح آپ دوڑانا چاہو گے، چلانا چاہو گے، اس طرح نہ دوڑے گا نہ چلے گا۔ اس لیے اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت 5 درہم ہے۔ اب آپ کی مرضی، اگر آپ لینا چاہو تب بھی آپ کی مرضی، نہ لینا چاہو تب بھی آپ کی مرضی۔ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے، بس 10 درہم میں نے لے لیا۔ اس نے کہا آپ 10 درہم میں لوگے لیکن میں 10 درہم میں نہیں دوں گا، کیونکہ اس وقت اس کی قیمت 5 درہم ہے، 5 درہم میں لوگے تب یہ اونٹ لے کر جاؤ گے۔ اور اپنے بھتیجے کو ڈانٹا کہ تم نے ایسا غلط کام کیا کیوں ہے، اس کو اس عیب کے بارے میں بتایا کیوں نہیں۔ وہی 5 درہم اٹھا کر اس کو دے دیے اور کہا کہ اب اونٹ تمہارا ہے، اس عیب کے ساتھ قبول کر تو تمہاری مرضی لے جاؤ اسے۔ آپ کیا کہتے ہیں جب اس طرح کا مال کمایا جائے تو پھر تو برکت آئے گی، اس طرح کا مال جب کمایا جائے گا تو پھر اولاد نیک بنے گی، پھر یہ اولاد آپ کے گریبان میں ہاتھ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا۔ لیکن جب حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو اور پھر لا کر اپنی اولاد کو کھلاؤ گے، پھر یہی اولاد ان باپوں کو بد دعائیں دیں گے کہ اللہ ہماری ان باپوں کو بھی تباہ و برباد کر لے، کون سی مصیبت میں پھنسایا انہوں نے۔ یہ اولاد پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہارے صدقہ جاریہ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اس لیے چاہیے ہمیں کہ اپنے کاروبار کے اندر سچائی پیدا کرے۔ حضرت محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، انہوں نے کسی کے ساتھ شراکت کی دکان کے اندر، اور یہ چاندی، ہیرے، جواہرات، موتیاں ان کا کاروبار تھا۔ اسی طرح ایک عیبدار چیز اس کی شریکدار نے اس کو بیچ دیا، جتنی قیمت میں بیچا تھا تو اس عیبدار کی قیمت اس سے کم تھا۔ ان کو جب پتہ چلا ان کو راستے سے واپس کر دیا اور کہا کہ یہ چیز اس کی اتنی قیمت میں لے کر جاؤ گے، مثال کے طور پر یہ 5 درہم کی چیز ہے اور آپ 10 درہم میں لے کر جاؤ گے، کبھی بھی واپس نہیں ہوگی۔ اس نے کہا مجھے یہ منظور ہے، نے کہا آپ کو منظور ہوگا لیکن مجھے منظور نہیں، یا تو یہ چیز چھوڑو اپنے 10 درہم لے کر جاؤ، یا 5 درہم لے لو اور یہ چیز لے کر جاؤ۔ بہرحال اس نے 5 درہم واپس دے دیے، راستے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر آگے جا کر پوچھا کہ وہ فلاں جگہ جو دکاندار ہے اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے؟ بڑا عجیب انسان ہے، ہر بندہ اپنی نفع کا سوچتا ہے، اس نے 5 درہم واپس کر دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کا نام محمد ابن منقدر ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا اچھا محمد ابن منقدر یہ ہے، تو نے کہا پہچانتے ہو؟ نے کہا پہچان دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں پہچانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیسے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جب ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تو ہم میدان کے اندر آ کر کہتے اے اللہ محمد ابن منقدر تمہارا ایک نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کی وجہ سے بارش برسا دے، تو بارش آ جاتی ہے۔
یہ سیدھا جا کر اس کے پاؤں میں پڑا اور اس کو کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کر لیں۔ اس نے کہا پہلے بھی دعا دی تھی، اب بھی دعا دوں گا آپ کو۔ جب آپ سچائی میں ہوں گے، آپ کا کاروبار سچا ہوگا، آپ کے معاملات سچے ہوں گے، آپ کی زندگی تو ہوگی برکتوں کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ اور بھی برکتوں میں آئیں گے، آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ اور بھی سہولت کے اندر آئیں گے۔ آج آپ خود بتا دیں اور اپنے کاروبار کی طرف بھی نظر دوڑائیں، اپنے معاملات کی طرف بھی نظر دوڑائیں کہ ہماری وجہ سے بھی کوئی اس طرح سکون میں زندگی گزار سکتا ہے؟ ہاں، ہم سے تو پڑوسی زندگی نہیں گزار سکتا سکون میں، جس نے غمی شادی میں شریک ہوتے ہیں، پردہ ہمارا ایک ہوتا ہے، 1000 مرتبہ بتایا بھائی یہ گلیوں کے اندر پانی نہ چھوڑا کرے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کسی کے کان پہ یہ بات لگتی تو ہے؟ جیسے بہرے گونگوں کے سامنے کوئی بات کر رہا ہو اور کوئی عقل نام کی چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ ہر گلی کے اندر جا کر اس کا پانی باہر نکل رہا ہے، چاہے پیشاب کا پانی ہو، بچوں نے پیشاب کیا اس کو دھویا باہر پھینکا، اب ایک نمازی بندے کے کپڑے پر وہ پانی لگ گیا تو کیا کریں گے؟ اس کی نماز ہو جائے گی جو اس کو پتہ نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ آپ کو الٹا لٹکائے گا۔ تمہاری وجہ سے گندے کپڑوں کے اندر ایک بندہ آ کر میرے سامنے سجدہ کر دیا، ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوگا جی موٹر سائیکل دھو رہا ہے، ایک بندہ کھڑا ہوگا جی گاڑی دھو رہا ہے، ایک بندہ کھڑا ہوگا جی پتہ نہیں کیا دھو رہے ہو، کیا دھو رہے ہو، کیا دھو رہے ہو۔ اس بات کا عقل اور شعور ہی نہیں کہ میرے اس دھونے کی وجہ سے، اس پانی جانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ایک لمبی موضوع ہے، تو برکت آئے گی کیسے؟ ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے رزق کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، اس کے لیے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر سچائی پیدا کریں۔ معاملات کے اندر اگر سچائی ہوگی، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آپ کو برکت دے گا۔ اگر سچائی نہیں ہوگی، اور جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنا نام زندہ کر کے چھوڑا ہے، ان کی زندگی دیکھ لیں۔ قوت القلوب ایک عربی کتاب ہے، اس کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک بندے نے، اس کا غلام اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگلے سال جو گنے کا فصل ہے یہ خراب ہو رہا ہے، اس سال جتنا شکر ہے اس کو خرید لو تاکہ اگلے سال اگر شکر نہ ہو تو آپ اچھے دام کے اندر بیچ سکیں گے۔ یہ جا کر ایک بندے سے جتنا شکر تھا وہ سب کچھ خرید لیا اس نے۔ اگلے سال جتنا نفع ہونا تھا اس کو، وہ نفع تو ہو گیا، لیکن اپنے نفع سے 30,000 درہم زیادہ نفع اس کو مل گیا۔ اب جب 30,000 نفع مل گیا تو خوشی کی بات ہے، لیکن یہ بندہ پریشان ہو گیا۔ اس نے 30,000 درہم لے کر اس بندے کے پاس چلا گیا اور اس بندے کو کہنے لگا کہ جب میں آپ سے شکر خرید رہا تھا اس وقت آپ کو میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اگلے سال فصل خراب ہوگا۔ اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا مہنگے دام میں مجھے بیچ دیں، یا بیچتے ہی نہ اپنے لیے رکھ لیتے۔ اس لیے میں نے اپنا نفع کما لیا ہے جو میں ہر سال کماتا ہوں۔ یہ 30,000 درہم کا نفع آپ کا بنتا ہے، آپ لے لو اور یہ آپ کا۔ اب وہ بھی ایماندار ہیں، وہ کہتے نہیں میں نے شکر آپ پر بیچ دیا ہے، اب چاہے 30,000 درہم کا نفع ہو یا 60,000 درہم کا نفع ہو، یہ آپ کا بنتا ہے، میرا نہیں بنتا۔ لیکن کر دے کرا دے جو بھی تھا، اس نے 30,000 درہم اس کو پکڑا کر آ گیا کہ جب تک آپ اس کو نہیں لوگے میں کسی قیمت میں بھی اس 30,000 درہم کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں اور آپ کر سکتے اسے؟ ہاں، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ یا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کی بیوی بچیاں نہیں تھی؟ لیکن ہم نے لگانے ایسی جگہ پر ہے۔ شادی میں 10 لاکھ روپے کا ہونا ضروری ہے، اب اس 10 لاکھ روپے کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا گھر تباہ برباد کر لو، کسی کے بچے بھوکے رہنے دو،
کسی کا مال لے کر اپنے بچے کی شادی پر لگا دو، لیکن رسم کو پورا کرنا ہے۔ رشتہ داروں کو بتانا ہے کہ تم نے 2 ڈش پکائے تھے، میں 3 ڈش پکاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ کس طرح کو میں نے جو کھانا بنایا تھا پوری کالونی کے اندر کسی نے ایسا کھانا نہیں پکایا، یہ بتاؤں گا تمام لوگوں کو۔ اب اس کو جب مان چاہیے ایسے رواج کے لیے پھر دوسرے کا حق مارتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں دوسرے کا حق مارنے کے بعد کہ بھائی برکت نہیں ہے ہمارے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کے اندر دیکھ لیں کتنی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، اور پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 3 بندے ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بندہ جو اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہو، اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر نہ رکھتا ہو، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ یہ 3 قسم کی سزائیں دے گا۔ اور تیسرا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اس موضوع کے مطابق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جو اپنی چیزیں اور اپنی کاروبار کے اندر جھوٹی قسمیں کاٹ کر اپنی چیز بیچتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، کوشش کریں کہ اگر زندگی کے اندر کاروبار اور رزق کے اندر اگر برکت چاہتے ہیں تو پھر تقوی اختیار کر لیں، اپنی ایمان کو مضبوط کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کے بعد توکل کرے اللہ پر، اور اپنے معاملات کے اندر جھوٹی چیزوں کو چھوڑ کر سچائی پیدا کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔